آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 24ویں آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، اس بھید کے لیے، اس مکاشفہ کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہم تک پہنچایا ہے، جو شروع میں ازل سے ہم بیج کے بارے میں جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ جو پروسیجر، جو عمل خدا نے شروع سے ہمیں دکھایا ہے کہ دانہ کیا کام کرتا ہے، یسوع مسیح نے بھی اس دانے کا اسی طرح ذکر کیا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ میں پھر سے اس بات کو رپیٹ کروں گی کہ کوئی بھی چیز خدا کے کلام کا ایک نقطہ، ایک شوشہ تک نہیں بدلتا، وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں۔ کسی پاسٹر کی بہت زیادہ علم کی گہرائی کی وجہ سے بھی کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو پاسٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہاں اب اس کا یہ مطلب ہے تو وہ غلط ہیں۔ جب یسوع مسیح نے ازل کا کلام اپنے آنے کے بعد بھی اس کے مطلب اسی طرح بیان کیے ہیں، سمجھانے کے لیے، علم دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، کہ اس کلام کو تبدیل نہیں کیا؟ تو آج کل کے پاسٹرز، ایونجلسٹ اور جتنے بھی کلام سنانے والے یوٹیوبرز ہیں، وہ اس کلام کو جو خدا نے ازل سے جس کا جو مطلب رکھا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے، تو کس طرح سے آج یہ لوگ اس میں تبدیلی ڈال دیتے ہیں؟ یسوع مسیح نے بھی اسی بیج کو اسی طرح بیان کیا، اور خداوند نے بھی پھر سے اس بیج کو دانہ کہا، اور کہا کہ گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، زمین میں جب تک وہ دانہ نہیں جائے گا۔ اس دانے کی قوت اور قدرت یسوع نے اسی طرح بیان کی، جو قوت اور قدرت ازل سے خدا نے اس دانے میں ڈالی تھی، کہ جب تک یہ دانہ زمین میں نہیں جائے گا یہ اپنا کام نہیں کرے گا، لیکن اس دانے میں قوت اور قدرت پائی جاتی ہے کہ یہ پھلے اور بڑھے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اس دانے کو اسی طرح کہا کہ جب تک یہ مر نہیں جاتا، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے، کہ جب یہ دانہ اس پہ محنت کی جائے گی اور یہ مرے گا تو اس کے اندر سے پھل نکلے گا، اس میں سے پھل آئے گا۔ میں اس بات پہ اس لیے زیادہ زور دے رہی ہوں تاکہ ہم اس دانے کو اس طرح سے سمجھ سکیں جس طرح سے خدا چاہتے ہیں۔ اور خدا نے یہ دنیا جب خلق کی تو دانہ ہی ہے، ہر بیج دار سبزی دانہ ہی ہے، جب اس کے اندر سے وہ دانہ بیج نکلتا ہے تو وہ پھلتا اور پھولتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دانے کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اس بیج کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ ایک پھل میں خدا نے اس بیج کو کتنی مقدار میں رکھا ہے، اور وہ جو بیج ہے وہ اپنی مقدار ایک رکھے یا زیادہ رکھے تو اس کا کیا کام ہوتا ہے، ہم اس کو سیکھیں گے۔ اس وجہ سے سیکھیں گے، یہ ہم کوئی پھل سبزی اگانے کے لیے یہاں پر سیکھ نہیں رہے، ہم یہاں پر یہ کلام اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم خدا کی روح کو سمجھ سکیں کہ دانہ بیج کہاں سے آیا، یہ سوچ، یہ خیال، یہ کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے، یہ ایسے کام کیوں کرتی ہے، اس کا کام ایسا کیوں ہے، تاکہ ہم اس سورس کو، اس ذریعے کو سیکھ سکیں۔ اس تمثیل سے، اس بھید سے، اس مکاشفہ سے، اور بیج دار جو خدا نے زمین پر پھل پھول سبزیاں رکھی ہیں،
ان سے ہم خدا کو اور خدا کے روح کو سیکھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے یہ دنیا پرفیکٹ بنائی ہے، اور اس دنیا کو دیکھ کر ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہم بیج دار پھلوں کو سیکھنے کے لیے اور بیج کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں مقدار۔ کیا ہر پھل میں ایک ہی بیج ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہر پھل میں فرق بیجوں کی مقدار پائی جاتی ہے۔ کسی پھل میں ایک بیج ہوتا ہے اور کسی پھل میں اتنے زیادہ بیج ہوتے ہیں کہ آپ ان کو گن نہیں پا رہے ہوتے۔ اگر ہم آم کو دیکھیں تو اس میں سے ایک ہی بیج بہت بڑا نکلتا ہے جو ہم بآسانی اس کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن اگر ہم تربوز کو دیکھیں اس کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، لیکن میں اس کی مقدار بتا رہی ہوں کہ کتنے ہی زیادہ بیج ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اگر ہم خربوزہ لیں اور اسے کاٹیں اور اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں مقدار جو ہے وہ ایک سے زیادہ کی ہے، تو اس کے بھی بیج کتنے زیادہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے جب بیج کا ہی استعمال کرنا تھا تو جیسے آم میں ایک بیج، آم کے پھل میں ایک ہی بیج پایا جاتا ہے، تو باقی پھلوں میں بھی، کیونکہ اس کو بڑھانا ہی تو تھا صرف کہ اس کا استعمال کیا جائے اور یہ پھلتا رہے، لیکن خدا نے ایک کے سے بھی زائد بیجوں کو ایک پھل میں ہمیں کیوں دکھایا؟ تاکہ ہماری پہچان ایک بیج پر نہ رہ جائے، ہماری سوچ وسیع ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پھل میں ایک ہی بیج ہونا ممکن ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بیج ممکن ہیں کہ اس پھل میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم خدا کی روح سے اور خدا کی روح کو سیکھنے کے لیے کہ خدا کی روح میں ایک بیج پایا جاتا ہے یا بے شمار، کیونکہ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اس روح میں سے یسوع مسیح نکالے گئے، تو ایک بیج نکلا یعنی یسوع خدا ہے، اور خدا نے ایک بیج نکالا یعنی یسوع۔ اور مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے 7 روحیں اپنی روح میں سے نکال کر علیحدہ رکھی، اس کا مطلب ہے وہ 7 ہو گئی اور خداوند یسوع مسیح کی روح ایک ہوگی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 8۔ آمین۔ تو کتنے بیج نکلے؟ 8۔ ہم سبزیوں سے، پھلوں سے، ان کو دیکھ کر ہم سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، بلکہ یہ بہت بڑا کوئی علم نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو چیز بھی وہ کھاتا اور دیکھتا ہے تو وہ جاننا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی پہچان کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں اس پھل میں ایک بیج ہے، تربوز میں زیادہ ہیں، خربوزے میں بھی زیادہ پائے جاتے ہیں، تو یہ اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم بہت زیادہ تعلیم اور سکولز میں اور کالج میں اور یونیورسٹی تک نہیں پہنچاتے یہ بیج دکھانے کے لیے، وہ تو سامنے ہی روزمرہ کی زندگی میں دیکھ کر سیکھ جاتا ہے۔ اب خدا نے ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے اتنی آسانی پیدا کی تاکہ ہم خدا کے تعلیم کو اور علم کو سمجھ سکیں کہ خدا نے اس دنیا میں ہی ایسی قدرت بنا کر دے دی تاکہ ہم اس علم کو بآسانی سمجھ سکیں، ہمیں وہاں پر فیسیں نہ دینی پڑے، ہمیں مفت خدا دے، کیونکہ جب ہم ایجوکیشن دنیا سے لیتے ہیں
تو ہمیں فی دینی پڑتی ہے. جیسے جیسے کلاس بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے فی بھی بڑھتی جاتی ہے. لیکن خدا نے اپنا علم اور تعلیم دینے کے لیے ہمیں نہ تو ہمیں خدا کو دینا پڑتا ہے بلکہ خدا نے ہمیں مفت دیا. جیسا کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا مفت تمہیں ملا ہے, مفت تم نے پایا ہے, مفت تم دو, مفت ہم بانٹے. یہ کہاں سے آئی بات؟ یہ خدا سے آئی ہے, یہ خدا کا سسٹم ہے. خدا جب علم اور تعلیم ہمیں دیتے ہیں تو وہ پیسے نہیں مانگتے ہم سے. اسی طرح خدا نے پوری دنیا بنائی ہی اس لیے تاکہ ہم اس علم کو اور تعلیم کو پہچان سکیں اور جان سکیں کہ علم ہے کیا, اس میں سچائی ہے کیا, سچ ہے کیا. ہم اس سچائی کو جب جانتے ہیں, کیسے جانتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی سے. اور ہمیں وہ سچ, وہ علم اور وہ تعلیم اور وہ پہچان ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے مفت. آمین. اب اس دنیا سے ہم نے بیج کو دیکھا, اور جب ہم بیج کو دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بیج ہو, زیادہ بیج بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک جسمانی چیز ایک سے زائد بیج اپنے اندر رکھ سکتا ہے, تو خدا کی روح کیا صرف 8 بیج ہی رکھ سکتی ہے اور نکال سکتی ہے؟ چلو 9ویں بیج ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی روح کا اپنا ہے جس کی وجہ سے خدا زندہ ہے. آمین. ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے وہ لامحدود ہے, اور بیج جو ہے وہ اگر ہم تربوز کے ہی گنے تو وہ 8 سے کئی گنا زیادہ ہوں گے, بہت زیادہ ہوں گے ایک ہی تربوز میں. اگر خدا ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز میں جس کا سائز کتنا ہے کہ ہم بآسانی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں, اپنے ہاتھ میں اس کو سمیٹ سکتے ہیں, اپنے ہاتھ میں اس کو لے سکتے ہیں. یہ جملے میں فرق بول رہی ہوں. تو جس میں لمٹ ہے اس کے اندر سیڈ مطلب ایک سے زائد ہیں, اور تو پھر ہمارے اندر یہ پہچان آتی ہے, سوچ آ جاتی ہے, علم آ جاتا ہے, اور یہ ہم سچ دیکھ لیتے ہیں کہ سیڈ زیادہ ہو سکتے ہیں. اب یہ سیڈ خدا کیونکہ روح ہے تو یہ سیڈ کا سسٹم نکلا کہاں سے؟ خدا سے, کیونکہ بنایا کس نے؟ خدا نے. تو جب خدا نے دنیا بنائی تو خدا نے یہ سیڈ کا سسٹم شروع کیا, اور خدا نے یہ کوئی سیڈ کا سسٹم دنیا کے بنانے کے بہت دیر بعد نہیں خدا نے شروع کیا کہ نہیں چلو اب میں شروع کر دیتا ہوں, اب ضرورت پڑ گئی ہے. پہلے درخت لگا دیے تھے لیکن اب تو درختوں کے جتنے پھل تھے انسانوں نے استعمال کر لیے, یہ تو اب غلط ہو گیا, اب میں ایسے کرتا ہوں میں بیج دینا شروع کر دیتا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہوا. خدا نے جب بیج لگانے کا سسٹم بھی نہیں ہوا تھا, شروع کیا گیا تھا, محنت کی گئی تھی, بویا گیا تھا, اس سے پہلے ہی خدا نے اس بیج کا سسٹم رکھا. کیوں خدا نے یہ بیج کا سسٹم رکھا اور خدا کے پاس یہ سوچ کہاں سے آئی؟ کیونکہ خدا کی روح کے اندر یہ کام چلتا ہے. خدا کی روح کے اندر یہ کام چلتا ہے کہ ان کی روح کے اندر یہ بیج پائے جاتے ہیں, اور وہ اپنی روح کے اندر سے اپنے وہ بیج نکالتے اور وہ پھلتا اور بڑھتا ہے. جیسا کہ جب ہم خدا کا روح لیتے ہیں اور وہ بھی علیحدہ سے ہمارے اندر پھلتا اور بڑھتا ہے, جس کے اندر بھی یہ بیج جاتا ہے تو وہ پھلتا اور بڑھتا ہے. یہ خدا کو اپنی روح کے بیجوں کا پتہ ہے. میں خدا کی روح کو بیج اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ ہم اس خدا کی روح کو سمجھ جائیں کہ خدا کی روح اس بیج کی مانند پھلتی اور بڑھتی ہے. اب خدا کی روح کے اندر 8 بیج تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ ہیں اور نکالے گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے اندر اتنے ہی بیج ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے
ہم جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا، جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ خدا نے کہا کہ میں ہر بشر پر اپنی روح انڈیلوں گا۔ چلیں ہم اس کو سیکھنے کے لیے کہ کیا خدا کی روح کے اندر یہی صرف 8 بیج نکلنے کی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے صرف یہ 8 ہی نکلے؟ ہم اس کو دیکھنے کے لیے خدا کے ایک بیج کو سیکھتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں ہم جانتے ہیں کہ خدا نے یہ وعدہ کیا کہ ہر بشر پر میں اپنی روح انڈیلوں گا۔ اب روحیں تو صرف 7 ہیں۔ اب وہ 7 روحیں کن کن 7 لوگوں پہ انڈیلی جائیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے سالوں سے خدا اپنی روح کو انڈیل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی روح میں سے اس روح جو 7 حصوں میں خدا نے علیحدہ رکھی ہیں، ان 7 روحوں کا صرف استعمال کر کے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں وہ روح کا بیج ڈالتے ہیں۔ آمین۔ اس کا تو وہ 7 روحیں ہی اتنی زیادہ پھلتی اور بڑھتی ہیں کہ اس کے اندر سے جب وہ بیج ایک کو ملتا ہے تو کیا اس کا بیج کم ہوگا؟ نہیں، وہ پھر سے ملٹیپلائی ہو کے پورا ہو جائے گا۔ پھر اس میں سے کوئی اور مانگتا ہے، پھر خدا اسی روح میں سے ہمیں پھر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کروڑوں لوگوں کو خدا ان 7 روحوں میں سے ہمارا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو روحیں ہیں اس میں سے بھی خدا بیج باہر نکال رہے ہیں، اور ابھی تک نکال رہے ہیں، اور کب تک نکالیں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، اور کب سے نکال رہے ہیں۔ اور جب وہ نکل رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 23ویں آیت، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ یہ میں نے پچھلے کلام میں اور بار بار یہ آیت کا استعمال کیا ہے۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پھل کسی ایک شخص میں ڈالا جاتا ہے، ہم کیونکہ بیج سیکھ رہے ہیں، یہ پھل جب کلام یا خدا کا روح ایک ہی بات ہے، وہ جب ڈالا جائے، یہ میں آپ کو دونوں کا بتاؤں گی کہ کلام اور کلام یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے، اور جو خدا کا روح ہے وہ روح القدس کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن ان دونوں کی صفات اور قوت اور کام کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر میں کلام کو سمجھاؤں یا روح القدس کے کام کے طریقہ کار کو سمجھاؤں یا کلام کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھاؤں تو سب کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ یا میں خدا کی بات کروں، باپ کی بات کروں یا یسوع مسیح کی کروں، تو دونوں کا طریقہ کار کام کرنے کا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب میں روح القدس کو ابھی بیان کر رہی ہوں کہ روح القدس جب انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو بخشش ہمیں خدا نے بخشی ہے وہ ہمیں ملتی ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ پھل لاتا ہے۔ اب وہ ایک بیج 7 روحیں جو خدا نے علیحدہ کی اس میں سے خدا جاری کرتے ہیں۔ خدا بار بار، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خدا کا ایک سسٹم ہے، خدا ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ خود جس انسان کو چاہیے ہوگا تو خدا اپنی روح جو خود خدا تخت پر بیٹھے ہیں اپنے جلالی بدن کے ساتھ اپنی روح میں ہاتھ ماریں گے اور بار بار اپنے جلالی بدن کے اندر سے جو روح ہے اس کو توڑ کے نکال کے انسانوں کو دیتے جائیں گے۔ خدا ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، خدا کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے اپنی 7 روحوں کو خدا نے باہر رکھا۔ اب جو کوئی بھی مانگے گا خدا نے انہی 7 میں سے خدا نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر خدا کوئی شخص مانگتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو وہ بخشش اس کو ملتی ہے، اور وہ بخشش جب انسان کے اندر جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ جو جتنی محنت کرتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بیج کا محنت پر وہ درکار ہے اس کا پھل لانا۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھل لاتا ہے۔ کتنا پھل لاتا ہے؟ کوئی 30، 60 اور کوئی 100۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 20 اور 25 اور 15 یا 10 نہیں لا سکتا، یا کوئی 65 نہیں لا سکتا، 75 نہیں لا سکتا، 85 نہیں لا سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خدا نے ایک فگر ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح سے تاکہ ہم سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پھلے گا۔ اب ہم نے پہلے بھی یہ سیکھا کرنتھیوں کی کتاب سے، خط سے، کہ جو ترقی کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، یعنی روح القدس میں جو دعا کرے گا وہ ترقی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو روح القدس میں دعا کرے گا وہ ایک بیج جو اس کے اندر روح القدس کا ڈالا گیا ہے وہ 30، 60 اور 100 گنا پھل لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی بیج اتنا زیادہ بڑھنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور اسی طرح کے کتنے کروڑوں لوگوں کو خدا جب انہی ساتوں میں سے اتنی بخشش دیتے ہیں تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ خدا کے روح کے اندر جو 7 روحیں نکالی گئی ہیں اس کے اندر ہی کیسی قوت قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ روح کس طرح سے کام کرتا ہے اور پھلتا اور بڑھتا رہتا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ کم بھی نہیں ہوتا لیکن وہ پھلتا اور بڑھتا ہے۔ یہی سسٹم جو خدا کے اندر ہے، وہ سسٹم خدا نے جب دنیا بنائی تو اس سسٹم کو جو خدا کے اندر چلتا ہے بیجوں کا، اور بیج کے اندر جو قوت اور قدرت اور پھلنے پھڑنے اور ملٹیپلائی ہونے کی لامحدود طاقت پائی جاتی ہے، وہی قوت قدرت جو خدا کی روح کی ہے وہی خدا نے باہر نکالی۔ اور اسی سے میں ہمیشہ کہتی دنیا کلام سے بنی ہے، ہمیشہ کہتی دنیا کلام سے بنی۔ تو خدا کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو جو کلام کا سسٹم اندر ہے وہی سسٹم خدا نے باہر نکال کے دنیا بنائی، تاکہ ہم اس دنیا کو دیکھتے ہوئے خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، خدا کی روح کو سمجھ سکیں، اس علم کو اور سچائی کو جان سکیں جو خدا کی روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے کہ بیج ہے یہ کیسے پھلتا ہے، ایسے ہی پھلتا ہے جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اب اس کا سسٹم کیا ہے؟ سسٹم کہاں سے آیا؟ یسوع مسیح نے یہ سسٹم بولا، وہ میں پہلے بھی یہ آیت پڑھ چکی ہوں، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا۔ ابھی میں دانے پہ تھی اور دانے کی مقدار بتائی، اس مقدار سے میں نے خدا کے روح کے اندر کتنے دانوں کی مقدار ہوگی وہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمیں نے روح القدس سے سیکھا کہ روح القدس میں اتنے دانے پائے جاتے ہیں کہ وہ اتنے کروڑوں لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو 7 روحیں نکالی گئی ہیں ان میں یہ قوت اور قدرت ہے، پھر خود خدا کی روح کے اندر کیسی قوت ہوگی، کیسی قدرت اور کتنے بیج پائے جاتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز نہیں مطلب کہ یسوع مسیح ایک نکال دیا تو ایک ہی قدرت، ایک ہی بیج نکالنے کی صلاحیت خدا کی روح کے اندر تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح ایک ہی کیوں نکالے گئے، اس کا بھید اور مکاشفہ خداوند نے چاہا تو بعد میں سناؤں گی۔ آگے جو ہے دانے کے بعد جو لکھا ہے گر کر مر نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ جو دانہ ہے وہ ایک ہو یا ان گنت یا لامحدود، 2 ہوں 3 ہوں یا جتنے مرضی، اس کا طریقہ کار کام کرنے کا کیا ہے، وہ کیسے پھلتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھا تو ہم جان سکیں گے کہ خدا کی روح ایسے پھلتی بڑھتی اور اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لکھا ہے گر کر مر نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے کہ دانے کا مرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس دانے کے اندر قوت اور قدرت تب کام کرے گی جب وہ مرتا ہے، جب وہ دبتا ہے، جب اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر محنت کی جاتی ہے۔ قدرت ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلے گی۔ آپ کوئی بھی بیج لیں جو آپ اگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اوپر ہوا میں ہی رکھ دیں، کسی برتن میں رکھ دیں، کسی پلیٹ میں رکھ دیں، کچن میں رکھ دیں، ایک چھوڑیں، آپ ڈھیر سارے بیج رکھ دیں، تو کیا چونکہ اس کے اندر پھلنے کی قدرت پائی جاتی ہے، پھولنے کی قدرت پائی جاتی ہے،
تو وہ اپنا کام کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کب تک؟ کب کرے گا؟ جب اس کو موقع دیا جائے گا، جب اس کو صحیح موقع دیا جائے گا، جب اس کے ساتھ صحیح طرح اسی طرح کام کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی قوت اور قدرت باہر نکالے، وہ تب پھلے گا، تب وہ ملٹیپلائی ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر یہ کلام سنایا، کیا وہ پیدائش کی کتاب اور ازل کے کلام سے میچ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ جو کلام سنایا جائے اگر وہ ازل سے لے کر میچ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کلام درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کلام تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر مرنا اور دبنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ یسوع مسیح نے کہا۔ اسی طرح خدا کے کلام میں ازل سے لکھا ہے کہ جو آدم ہے وہ کیا کرے؟ اپنے پسینے کی کھائے۔ تو بیج توڑ توڑ کے اوپر رکھی جاتا تھا، کیا کرتا تھا؟ بیج دباتا تھا اور مارتا تھا انہیں، تاکہ وہ بیج مرنے کے بعد اپنی قوت اور قدرت اور پھلنے اور پھولنے کی طاقت باہر نکالے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ واپس خدا کے روح پہ آتے ہیں۔ خدا اپنا جو روح ہے، جب ہم مانگتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم اس بیج کو، خدا کے روح کے بیج کے بھی میں بات کر رہی ہوں، وہ ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو ترقی کرنے کے لیے کرنتھیوں کے خط کے مطابق خدا سے اس زبان سے جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں وہ نعمت ملی ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے، تب تک وہ بیج، وہ خدا کا روح ہمارے اندر ملٹیپلائی، پھلے گا، بڑھے گا نہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا کے روح میں قوت اور طاقت نہیں ہے۔ خدا کے روح میں اسی طرح کی قوت ازل سے لے کر ابد تک رہے گی، جو اس کے اندر قوت اور طاقت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، لیکن ہم اس کا استعمال ٹھیک طرح سے نہیں کرتے۔ جب تک ہم اپنا آپ نہیں ماریں گے، ہم اس کو اپنے اندر نہیں رکھیں گے، اس کا استعمال نہیں کریں گے، تب تک وہ نہیں پھلے گا اور بڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیج کا طریقہ کار ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کتنے بیج ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور بیج کا طریقہ کار جب تک اس کو اس طرح سے طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا وہ اپنی قدرت باہر نہیں نکالے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں یہ میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ آگے چل کے یہ دو چیزوں کے ساتھ ہم خدا باپ کو جو جلالی بدن میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی سیکھیں گے۔ اگر آج یہ باتیں کلیئر نہیں ہوں گی تو ہم وہ بات نہیں سیکھ سکیں گے، وہ مکاشفہ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور جو جیزس کرائسٹ نے صلیب پر کیا اور اس کے بعد برا کی دلہن نکل آئی، ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے بیج کا بھید اور اس کی مقدار اور اس کا کام کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیج کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب وہ ایسا ہوگا تب وہ پھلے گا اور بڑھے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھا کہ کس طرح سے جو روح القدس ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ پھلتا اور بڑھتا ہے، لیکن اس کا پھلنے اور بڑھنے کا جب تک وہ مر نہیں جائے گا تب تک وہ پھلے گا اور بڑھے گا نہیں۔ اس میں محنت درکار ہے، اگر ہم محنت کریں گے تو وہ ضرور پھلے گا۔ کتنا پھلے گا؟ 30، 60 اور 100 تو یسوع نے کہا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے جب ہم خداوند یسوع مسیح کی دلہن پر آئیں گے ہم اس کو اور زیادہ مزید سیکھیں گے کہ خدا کا جو روح ہے اس کے بیج کے اندر کتنی قوت اور قدرت ہے کہ وہ کیا بنا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے اور کتنا پھل لایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، خداوند نے چاہا تو اس کلام کو ہم جاری رکھیں گے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔